أعوذ بالله من الشيطان الرجيم یوٹیوب کے ناظرین السلام علیکم۔ چیپٹر نمبر 28 فضائل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر قرآن پاک میں کن کن صورتوں میں آیا ہے، آج اس چیپٹر میں اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سورت نمبر 2 سورہ البقرہ، آیت نمبر 261۔ ترجمہ: ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس دانہ کی طرح جس نے اگائیں 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ شان نزول یہ آیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر اسلام کے لیے 1000 اونٹ سامان پیش کیے، اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے 4000 درہم صدقہ کے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر کیے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم نے دیے اور جو تم نے رکھے اللہ تعالی دونوں میں برکت فرمائے۔ سورت نمبر 33 سورہ الاحزاب، آیت نمبر 23۔ ترجمہ: مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا جو عہد اللہ سے کیا تھا، تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی دیکھ رہا ہے اور ذرا نہ بدلے۔ شان نزول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مصعب وغیرہ نے نظر کی تھی کہ وہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کا موقع پائیں گے تو ثابت رہیں گے، یہاں تک کہ شہید ہو جائیں۔ ان کی نسبت اس آیات میں ارشاد ہوا کہ انہوں نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، جہاد پر ثابت رہا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا، جیسا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ و مصعب رضی اللہ تعالی عنہ اور شہادت کا انتظار کر رہا ہے، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عہد پر ویسے ہی ثابت قدم رہے، شہید ہو جانے والے بھی اور شہادت کا انتظار کرنے والے بھی۔ اس میں ان منافقین اور مریض القلب لوگوں پر تعریض ہے جو اپنے عہد پر۔ سورت نمبر 57 سورہ الحدید، آیت نمبر 7۔ ترجمہ: اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ
اور اس کی راہ میں کچھ وہ خرچ کرو جس میں تمہیں اوروں کا جانشین کیا، تو جو تم میں ایمان لائے اور اس کی راہ میں خرچ کیا ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ شان نزول یعنی جو تم سے پہلے تھے اور تمہارا جانشین کرے گا تمہارے بعد والوں کو، معنی یہ ہے کہ جو مال تمہارے قبضے میں ہیں سب اللہ تعالیٰ کے ہیں، اس نے تمہیں نفع اٹھانے کے لیے دے دیے ہیں، تم حقیقتاً ان کے مالک نہیں ہو، نائب و وکیل کے ہو۔ انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جس طرح نائب و وکیل کو مالک کے حکم سے خرچ کرنے میں کوئی تعمیل نہیں ہوتا تو تمہیں بھی کوئی تعمیل و تردد نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الفاظ کی ادائیگی میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف فرمائے۔ معزز یوٹیوب کے ناظرین، آج کے چیپٹر اور ٹاپک قرآن کریم فرقان حمید کے حوالے سے آپ کے اسلامی معلومات میں اضافہ ہوا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو کمنٹس اور لائک کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔